الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھا احسان اور شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے گھر حاضر ہیں، سو اللہ کریم میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر ایک دوسری جگہ پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق لوگوں کو سکھاؤں۔ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، میں مبعوث اس لیے ہوا ہوں کہ لوگوں کو پاکیزہ اچھے اخلاق سکھاؤں تاکہ ان کی دنیا کی زندگی سنورے، تاکہ پھر جب اخلاق بہتر ہوں گے تو یہ معاشرہ جنت نظیر کی مثل بن پائے گا۔ سو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوا، اس نے کم و بیش 6-7 سوال کیے آقا علیہ السلام سے۔ آئیے ان سوالات کو اور ان جوابات کو دیکھتے ہیں، سوال کیا تھے اور آقا علیہ السلام نے جواب کیا ارشاد فرمائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کی دعوت میں، اس دینی تحریک میں ابتداءً آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ آغاز میں دین کی دعوت دینے میں، دینی تحریک میں، اس انقلابی اسلام کی تحریک میں ابتداءً پہل آپ کے ساتھ کون تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ اس دینی اسلام کی تحریک میں ابتداءً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے میری مدد کی، یعنی میرے لائے ہوئے دین کی مدد کی، اسلام کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز کا نذرانہ دیا۔ یہ اسلام کی تحریک میں میرے پہلے ساتھی تھے۔
آقا علیہ السلام سے پھر دوسرا سوال کیا کہ اس اسلام کی اخلاقی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی اخلاقی حقیقت کیا ہے؟ ہر شے کا ایک پہلو ہوتا ہے، اخلاقی پہلو۔ اسلام کی اخلاقی حقیقت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے سوال ہوا تو حضور نے فرمایا اسلام کی اخلاقی حقیقت یہ کہ پاکیزہ گفتگو کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اسلام کی پاکیزہ اخلاقی حقیقت یہ ہے کہ پاکیزہ گفتگو کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ پورے اسلام کی اخلاقی حقیقت ہے۔ پاکیزہ گفتگو کے متعلق ایک روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن آدمی نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گوئی برا کلام کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا، وہ کسی پر لعنت نہیں کرتا، کسی فحش گوئی یعنی زبان سے برا کلام نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، طعنہ زنی نہیں کرتا۔ اور پھر مومن آدمی اخلاق کا اچھا ہوتا ہے۔ بندہ مومن کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو گالیاں نہیں دیتا، لعن طعن نہیں کرتا، زبان سے فحش گوئی برے کلام نہیں کرتا۔ پھر ایک دوسرے مقام پر آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ فراہم کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک، یہ جو دو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے اور تمہاری شرمگاہ، دو ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دو کی ضمانت تم دے دو، جنت کے اندر جنت عطا کرنے کا وعدہ میں مصطفیٰ عطا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ تھا کہ اسلام کی اخلاقی حقیقت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی اخلاقی حقیقت یہ پاکیزہ گفتگو کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ ہماری زبان اچھی ہو جائے، ہمارا کلام اچھا ہو جائے، ہماری گفتگو سے پھول کھلیں، ہماری گفتگو میں مٹھاس آ جائے، یہ زبان دوسروں کے لیے نرم ہو جائے، یہ اسلام کی اخلاقی حقیقت ہے۔ ہم دوسروں کے لیے اس زبان سے اچھے خوبصورت بول لیں۔ وہ جو کہا نا کہ تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے مگر زبان کا دیا ہوا زخم کبھی مٹتا نہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ تلوار کا زخم بالآخر اس پر جسم خون چربی چڑھتی وہ زخم بالآخر نشان ختم ہو جاتا ہے، مگر زبان کا دیا ہوا زخم یہ دل پر اثر کرتا ہے، یہ نہیں مٹتا۔ اس لیے فرمایا اسلام کی اخلاقی حقیقت کیا ہے؟ پاکیزہ گفتگو کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا
آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ دوحہ کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی جھڑکی نہ دینا، اور کوئی بھوکا آپ کے دروازے پر آ جائے تو اسے 2 لقمے ہی کھلا کر اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا کو پا لینا۔ سو صحابی نے پھر تیسرا سوال کیا کہ ایمان کا جوہر کیا ہے؟ ایمان کا جوہر کیا ہے؟ کیا مطلب کہ کوئی بھی شے جب نکھرتی ہے تو اس کے نکھار میں کوئی نہ کوئی شے وزن رکھتی ہے جس سے شے میں نکھار آتا ہے۔ سو سوال یہ تھا کہ ایمان کا جوہر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا جوہر صبر اور سخاوت ہے۔ ایمان کا جوہر صبر اور سخاوت ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو بیماری، تنگی، تکلیف، پریشانی پر صبر کرنا، یہ ایمان اور اسلام کا جوہر ہے۔ حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مجلس میں ایک دفعہ شاید کوئی آدمی تھا یا خاتون تھی، وہ آئی، اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرے سر میں درد ہے، تکلیف ہے، اس لیے پٹی باندھی۔ سو آپ نے فرمایا اے خاتون، تیرے سر میں درد تکلیف گھنٹہ 2 گھنٹے سے تھی، تو نے پٹی باندھ کر ظاہر کیا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ 18، 20، 22 سال، 40 سال تک اس نے تمہیں صحت دی، تندرستی دی، عافیت بخشی، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو سلامتی والا دے کر تمہیں سکون دیا، کبھی اس کے شکرانے کی پٹی بھی باندھی؟ کبھی اس کے شکرانے کی پٹی بھی باندھی؟ سو تکلیف لمحہ بھر کی ہوتی ہے، ہم پٹی باندھ کر اظہار کرتے ہیں۔ سو فرمایا کہ ایمان کا جوہر کیا ہے؟ ایمان کا جوہر کیا ہے؟ فرمایا ایمان کا جوہر یہ صبر اور سخاوت۔ سو صبر انسان اگر کر لے تکلیف پر، تنگی پر، پریشانی پر، سورہ الم نشرہ میں فرمایا ان مع العسر یسرا، یعنی ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سو انسان تنگی میں اگر صبر کر لے اور صبر کر کے زبان پر کبھی شکوہ نہ لائے، کلمہ شکوہ نہ لائے، اس کی بارگاہ میں صبر کرتا رہے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار پڑ گئے، حتیٰ کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم میں کیڑے پڑ گئے، گھر والوں نے اٹھا کر باہر ڈھیر پہ رکھ دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر۔ لوگ کہتے ایوب اس رب سے صحت مانگو، تندرستی مانگو تاکہ وہ شفا دے۔ حضرت ایوب کہتے ہیں علیہ السلام کہ تکلیف اور تنگی، بیماری بھی اسی نے دی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اسی سے شفا مانگتا ہوں۔ مگر فرمایا اس تکلیف میں، بیماری میں ہر صبح مجھ سے میرا رب پوچھتا ہے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ ہر شام میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ اس کے اس پوچھنے میں اتنی لذت ہے، صبح پوچھے تو شام تک لذت پاتا ہوں، شام کو پوچھے تو صبح تک لذت پاتا ہوں۔ سو فرمایا ایمان کا جوہر کیا ہے؟ ایمان کا جوہر یہ کہ صبر اور سخاوت، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرنا، سخاوت کرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان
اس کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے تو بلائیں مصائب مشکلات ٹلتی رہتی ہیں، بلائیں مصائب مشکلات ٹلتی رہتی ہیں۔ سو انسان کی زندگی میں سخاوت کا پہلو آ جائے، وہ سخی ہو جائے۔ سخی یہ نہیں کہ سارا گھر کا گھر اٹھا کے دے دے، سخاوت یہ کہ انسان من کا سخی ہو جائے، انسان من کا سخی ہو جائے، کسی غریب کی مدد کر دے، غریب پروری کرنا، غریب کی مدد کرنا، اور کھلے ہاتھ سے اس کا دیا ہوا مال لوگوں میں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کے مواقع ہوں۔ فرمایا یہ ایمان کا جوہر ہے۔ صحابی نے پھر اگلا سوال کیا، کیسا اسلام افضل ہے؟ کیسا اسلام افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے، جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں کائنات میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ سیدنا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کا اخلاق کیا تھا، حضور کا اخلاق کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن حضور کا اخلاق ہی تو تھا، سارا قرآن حضور کا اخلاق ہی تو تھا۔ سو بہترین اخلاق والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے اونچا ہوگا، بہترین اخلاق والا اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے سب سے اونچا ہوگا۔ سو پھر فرمایا، پوچھا کیسی نماز افضل ہے؟ کیسی نماز افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے، جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے، سو وہ نماز افضل ہے۔ اور پھر ہمارا کچھ رویہ روٹین اور ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام کا اجتماع تھا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں چوریوں میں سے بدترین چوری نہ بتاؤں؟ میں تمہیں چوریوں میں سے بدترین چوری نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چوریوں میں سے بدترین چوری یہ کہ تم نماز میں سے چوری کرو، تم نماز میں سے چوری کرو۔ عرض کی آقا نماز میں چوری کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے، یہ نماز کی چوری ہے۔ صحابی کا سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز افضل ہے؟ حضور نے فرمایا وہ نماز جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے، عاجزی سے قیام کیا جائے، وہ نماز افضل ہے۔ جلیل القدر تابعین میں سے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جائے، اگر آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جائے، کیا یا تو اللہ کی نعمتوں میں سے جنت لے لو، یا اللہ کی نعمتوں میں سے جنت لے لو،
یا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت لے لو، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی مہلت لے لو، تو آپ کون سی شے کو اختیار کرو گے؟ آپ کون سی شے کو اختیار کرو گے؟ اختیار کیا ہے؟ یا جنت لے لو، امام ابن سیرین سے کہا گیا، یا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی مہلت لے لو۔ تو امام ابن سیرین کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت لے لوں گا، اس لیے کہ نماز پڑھنے میں اس کی قربت بھی ہے، اس کی رضا بھی ہے، جنت میں صرف اس کی رضا ہے، جنت میں صرف اس کی رضا ہے، اور نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں اس کی رضا تو ہے، اس کی قربت بھی ہے، اس کی قربت بھی ہے۔ سو سوال یہ تھا کہ کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا وہ نماز جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے، جس میں دیر تک عاجزی سے قیام کیا جائے۔ سو نماز رب سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، نماز رب سے مناجات کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ سو نماز کو جب انسان نماز کر کے پڑھتا ہے کہ میں نے اس کی ملاقات کے لیے جانا ہے، تو پھر لباس بھی اچھا پہنتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، سر پہ ٹوپی بھی رکھتا ہے کہ مسجد چونکہ خدا کا گھر ہے اور اس میں نے رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو پھر جوں جوں یہ خیال اور تصور بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی نماز میں خشوع خضوع آتا چلا جاتا ہے۔ سو صحابی نے پھر اگلا سوال کیا، کیا کیسی ہجرت افضل ہے؟ کیسی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا اے تم ایسی ہر اس چیز سے کنارہ کش ہو جاؤ، تم ہر ایسی اس چیز سے کنارہ کش ہو جاؤ جو تمہارے رب کو ناپسندیدہ ہے، جو تمہارے رب کو ناپسندیدہ ہے۔ ہر اس شے سے کنارہ کش ہو جانا، ہر اس شے کو چھوڑتے چلے جانا جو رب کو ناپسندیدہ ہے، وہ ہجرت افضل ہے۔ ایک ہجرت تو وہ جو تاجدار کائنات نے فرمائی، اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مکہ گھر بار چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، اعزا اقربا چھوڑے، خاندان چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، صحابہ کرام اور تاجدار کائنات سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت تھی، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت تھی۔ مگر یہاں سوال کیا ہے؟ کون سی ہجرت افضل ہے؟ کون سی ہجرت افضل؟ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ہر اس شے سے کنارہ کش ہو جاؤ، ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسندیدہ ہے۔ سو جو اللہ کو عمل ناپسندیدہ ہے ان کو انسان چھوڑتا چلا جائے، چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، لعن طعن کرنا ہے، کسی دوسرے کو گالیاں دینا ہے، کسی کی عزت کو اچھالنا ہے۔ سو یہ وہ کام ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ سو فرمایا ہر ایسے کام سے کنارہ کش ہو جاؤ، چھوڑ دو، اپنی زندگی کو پاکیزہ کرتے چلے جاؤ، زندگی کو بہتر بناتے چلے جاؤ تاکہ پھر تمہاری ہجرت افضل ہو جائے۔ سو صحابی نے پھر سوال کیا کیسا جہاد افضل ہے؟ کیسا جہاد افضل ہے؟ فرمایا اس شخص کا جس کا گھوڑا میدان جنگ میں مارا جائے، خود بھی میدان جنگ میں شہید ہو جائے۔ کیسا جہاد افضل ہے؟ صحابی کا سوال کیا تھا؟ کیسا
جہاد افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا جہاد بہتر ہے جس کا گھوڑا بھی میدان جنگ میں مارا جائے، خود بھی میدان جنگ میں شہید ہو جائے۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، یہ حضور کے خادم خاص تھے۔ امام مسلم نے یہ واقعہ نقل کیا۔ حضور کے خادم تھے، حضور کے گھر رہتے، آنا جانا ہو گیا، رنگ اتنا اچھا نہیں تھا، خاندان بھی اتنا کوئی بلند درجے کا نہیں تھا، کاروبار بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، غریب گھرانے سے تعلق تھا۔ ایک روز آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب شادی نہیں کرواؤ گے؟ جلیبیب شادی نہیں کرواؤ گے؟ جلیبیب خاموش ہو گئے۔ بڑا عجیب واقعہ امام مسلم فرماتے نقل کرتے ہیں، جلیبیب خاموش ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اگلے روز پھر پوچھ لیا جلیبیب شادی نہیں کرواؤ گے؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا تو جلیبیب بول پڑے، عرض کیا آقا نہ میرا کوئی خاندان اتنا اچھا ہے، نہ میرا کاروبار اتنا اچھا ہے، نہ میرا رنگ روپ اتنا اچھا ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب جاؤ مدینہ میں فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ اور اس انصاری صحابی کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ تجھے میں پیغام لایا ہوں، حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ سلام دینا اور سلام کے بعد کہنا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ پیغام کس نے بھیجا؟ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جلیبیب خوشی خوشی چلے، انصاری صحابی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، توجہ رکھنا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے صحابی نکلے، حضور کا سلام دیا، صحابی خوش ہو گئے، خوشی سے اچھل پڑے اور ساتھ ہی حضور کا پیغام دے دیا۔ پیغام کیا تھا؟ نکاح کا پیغام تھا۔ جب نکاح کا پیغام دیا تو صحابی پسو پیش کرنے لگا، ہٹنے لگا۔ اس نے کہا اچھا میں گھر والوں سے مشورہ کرتا ہوں، بات گھر والوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ انصاری صحابی گھر واپس گیا، جا کر اپنی بیوی زوجہ محترمہ سے کہنے لگا اس طرح کا باہر ایک جوان ہے، رنگ کا کالا ہے، خاندان بھی کوئی اتنا اچھا نہیں، کاروبار بھی کوئی اتنا اچھا نہیں، غریب آدمی ہے، مگر بھیجا حضور نے ہے، مگر بھیجا حضور نے ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کو دو۔ تو انصاری صحابی کی زوجہ کہنے لگی نانا بابا ہم تو کسی اچھے گھرانے میں شادی کریں گے، ہم کسی اچھے خاندان میں بیٹی کا رشتہ کریں گے، خاندان بھی اچھا ہو، رنگ روپ بھی اچھا ہو، کاروبار مال و متاع جائیداد بھی اچھی رکھتا ہو۔ یہ باتیں میاں بیوی کے درمیان ہو رہی تھی۔ ان کی جوان سال بیٹی اپنے ماں باپ کی یہ باتیں سن رہی تھی کہ نکاح کا پیغام تاجدار کائنات نے بھیجا ہے اور ماں باپ پسو پیش کر رہے ہیں۔ جوان بیٹی پردے سے ہٹ کے سامنے آ گئی، کہنے لگی بابا نکاح کا پیغام تاجدار کائنات بھیجیں اور آپ انکار کرو، ہو نہیں سکتا۔ نکاح کا پیغام حضور بھیجیں اور آپ انکار کرو۔ وہ بیٹی کہنے لگی اپنے والدین سے میں حضور کے بھیجے ہوئے نکاح کے پیغام پر راضی ہوں۔ سو ماں باپ نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔
آقا علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور عرض کرتے ہیں آقا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، حضور نے دعا دی، خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، خطبہ نکاح ارشاد فرمایا اور دعا کر دی باری تعالیٰ اس نئے جوڑے کو آباد فرما، ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، انہیں عیش و عشرت اور وافر رزق عطا فرما۔ اس دعا کے ساتھ حضور نے خطبہ نکاح پڑھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، میاں بیوی کو اپنے گھر بھیج دیا۔ جوانوں، من کی دنیا پہ لکھنے کا پیغام ہے کہ وہ نیا جوڑا کو مدینے کی سرزمین پر جو آباد ہوا، ان کے گھر کی آرائش، ان کے گھر کی زیب و زینت نماز کے سجدوں میں تھی، ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں تھا۔ وہ نیا جوڑا جو تاجدار کائنات کے نکاح کے ساتھ آباد ہوا، ان کے گھر کے اندر ان کی راحت، آرائش، زیب و زینت، کمکمے اور روشنیاں قرآن کی تلاوت تھی، نماز کے سجدوں میں لذت پاتے تھے، قرآن کی تلاوت میں اطمینان پاتے تھے۔ پھر یہ نیا جوڑا گھر میں مدینے کی زمین پر آباد ہوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہم کل جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم کل جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اس اعلان پر صحابہ تیار ہو گئے، جلیبیب بھی تیار ہو گئے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ جلیبیب بھی سامان جہاد کا باندھ کر سفر پر نکلے۔ دوران سفر جنگ کے اندر صحابہ کافروں کے ساتھ آمنے سامنے تھے۔ اس جنگ میں کئی صحابی شہید ہوئے، معرکہ ختم ہوا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آ کر بیٹھے، حضور نے نگاہ دوڑائی، حضور نے پوچھا صحابہ سے کون کون صحابی شہید ہوا ہے؟ فلاں فلاں شہید ہو گئے، جلیبیب کا نام ہی نہیں آیا، نہ جلیبیب صحابہ میں تھے نہ کسی نے ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب نہیں نظر آ رہے، جاؤ میدان جنگ میں جا کر تلاش کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تلاش میں نکلے، ایک درخت کی اوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلیبیب زمین پر شہید ہوئے پڑے ہیں، ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں، ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ صحابہ نے واپس آ کر حضور کو پیغام دیا، بتایا جلیبیب میدان جنگ میں فلاں جگہ شہید ہو گئے، 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہیں۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے جلیبیب کافروں کے ساتھ لڑتا لڑتا پہلے 7 کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر شہادت کے مقام کو پا گیا۔ آقا علیہ السلام توجہ رکھنا، اپنی نشست سے اٹھے، حضور اٹھ گئے جہاں جلیبیب شہادت کا مقام پا چکے تھے۔ آقا علیہ السلام قریب گئے، جا کر حضور نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھ دیے، زمین پر رکھ کر اپنے لبان مقدس جلیبیب کے رخسار پر رکھ دیے۔ آقا دو جہاں جلیبیب کے ماتھے کو چوم رہے تھے۔ صحابہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم، ہم میں سے ہر ایک یہ تمنا کر رہا تھا باری تعالیٰ یہ لمحہ شہادت کا ہمیں مل جاتا، حضور کے لب ہمارے لبوں پر ہوتے، یہ شہادت کا مقام ہم پا جاتے۔ صحابی کا سوال کیا تھا؟ آقا کون سا جہاد افضل ہے، کون سا جہاد افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہاد افضل ہے جس میں مجاہد سپاہی کا گھوڑا بھی میدان جنگ میں مارا جائے، خود بھی شہادت کے مقام کو پا جائے، وہ جہاد افضل ہے۔ صحابی نے آخری سوال کیا، عرض کیا آقا کون سی عبادت افضل ہے، کون سی عبادت افضل ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کے پچھلے پہر کا اٹھنا یہ عبادت سب سے بہتر عبادت ہے، یہ عبادت سب سے بہتر عبادت ہے۔ سو رات کے پچھلے پہر کو اٹھنا،
جب چرند پرند آرام کر رہے ہوں، جب اہل دنیا بستروں پر میٹھی نیند کی آغوش میں چلے جائیں، جب ہر کوئی آغوش میٹھی نیند کی آغوش میں ہو، تب انسان اٹھے مصلی کی پشت پہ سوار ہو کر اس رب سے ہم کلام ہو جائے۔ سوال یہ تھا کہ آقا کون سی عبادت افضل ہے؟ حضور نے فرمایا رات کے پچھلے پہر کی عبادت سب عبادتوں سے افضل ہے۔ پھر مولانا روم کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کہتے ہیں خواہ فرید الدین عطار ہوں، خواہ مولانا روم ہوں، خواہ حجت الاسلام امام غزالی ہوں، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی۔ صبح کے اٹھنے کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر انسان کے پلے میں کچھ آتا ہے تو صبح نماز تہجد کے وقت کا اٹھنا یہ اتنا بہتر ہے کہ پھر رب کائنات اس وقت آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اپنی شان کے لائق اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ تب انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے مولا کے حضور جب مصلی کی پشت پہ سوار ہو جائے تو اس بندے کے قریب اس رب کی رحمت آ جاتی ہے۔ سو دوستان محترم، آئیے ایمان اور اسلام کی حقیقت کو پہچانیے، اپنے اخلاق بہتر کیجیے، اپنی صبح و شام بہتر کیجیے، اپنی ان جبینوں کو سجدوں سے آشنا کیجیے، ان زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھیے، اپنے اخلاق بہتر کریں تاکہ اس معاشرے میں میری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو گالیاں نہ دو، لعن طعن نہ کرو، کسی کے خلاف فحش گوئی بد کلامی نہ کرو، تاکہ پھر یہ معاشرہ جنت نظیر کی مثل بنے۔ رات کے پچھلے پہر اٹھو، اخلاق بہتر ہوں گے تو دنیا بہتر ہوگی، اللہ کے حضور عبادت و بندگی کا زندگی میں حصہ گزرا ہوگا، آخرت میں نجات کا سامان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔